میں زیادہ نہ ہو، تعداد کے اعتبار سے بھلے کم ہو، لیکن معیار کے اعتبار سے اس کے اندر انہوں نے صرف تقریباً 50 کہانیاں شاید ہوں گی جو ان کے ایک مجموعے لکشمن ریکھا میں شائع ہوئی ہیں۔ لکشمن ریکھا ان کا ایک اکیلا مجموعہ ہے، 50 کے آس پاس کہانیاں ہیں اس میں، وہ انہوں نے اس میں پیش کی ہیں۔ اس میں کئی کہانیاں ان کی ایسی ہیں جو شعراء آفاق ہیں اور شاید بڑے بڑے مجموعوں پر، بڑی بڑی کلیات پر بھاری ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا نام اردو ادب میں بہت دنوں تک یاد رکھا جائے گا۔ کوئی بھی تاریخ جو ادب کی، خاص طور سے افسانوی ادب کی تاریخ کے مطابق لکھی جائے گی، تحریر کی جائے گی، اس میں منظر کاظمی کا نام شامل کیے بغیر شاید وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے میرٹھ کالج کے ایک بہت سینئر استاد محترم ڈاکٹر یونس غازی صاحب یہاں آپ معروف شاعر ہیں، شعبے کے تعلق سے انہوں نے نظم تحریر کی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ محترم ڈاکٹر محمد یونس غازی صاحب۔ محمد یونس غازی صاحب اسی نظم ہے، سماعت فرمائیں۔ نظم شعبہ اردو، چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ، کہ علم و فن، علم و ہنر، علم و ادب کا یہ چمن، علم و فن، علم و ہنر، علم و ادب کا یہ چمن، ہر طرح کے گل ہیں اس میں اور فضا ہے خندزن، ہر طرح کے گل ہیں اس میں اور فضا ہے خندزن، ہے مقام آگہی مرکز شعور و فہم کا، ہے مقام آگہی مرکز شعور و فہم کا، یہ مخالف سازشوں کا، وسوسوں کا، وہم کا، ہے مقام آگہی مرکز شعور و فہم کا، یہ مخالف سازشوں کا، وسوسوں کا، وہم کا، یہ شبستان چراغ علم و عقل و، یہ شبستان چراغ دانش و عقل و خرد، یہ شبستان چراغ دانش عقل و خرد، اس کا شیوا ہے محبت، اس کا شیوا ہے مدد، اس کا شیوا ہے محبت، اس کا شیوا ہے مدد، عقل و حکمت بھائی چارہ اور رسم دوستی، عقل و حکمت بھائی چارہ اور رسم دوستی، اس کے ہر ایک کام پر موجود ہے لطف و خوشی، اس کے طالب علم کا ہے، یہ ایک مصرع بھول گیا تھا کہ کیف پرور اس کی صبحیں، کیف پرور اس کی صبحیں، کیف پرور اس کی شام، اس کے طالب علم کا ہے ہر جگہ اونچا مقام، ضامن رسم تمدن ہے یہاں کی گفتگو، ضامن رسم تمدن ہے یہاں کی گفتگو، اس کے سائے میں زبان میر پاتی ہے نمو، اس کے سائے میں زبان میر پاتی ہے نمو، آج اس شعبے نے 17 سال پورے کر لیے، آج اس شعبے نے 17 سال پورے کر لیے، علم کی دولت سے ہم نے اپنے دامن بھر لیے، علم کی دولت سے ہم نے اپنے دامن بھر لیے، در حقیقت ڈاکٹر اسلم یہاں کی جان ہے، در حقیقت ڈاکٹر اسلم یہاں کی جان ہے، شعبہ اردو کی یہ صدر عظیم الشان ہے، ان کے اوصاف محاسن کی کوئی حد ہی نہیں، ان کے اوصاف محاسن کی کوئی حد ہی نہیں، ان کے انداز مباحث کا کوئی رد ہی نہیں، ان کے انداز مباحث کا کوئی رد ہی نہیں، صاحب فکر و نظر ہیں پے کرے علم و عمل، صاحب فکر و نظر ہیں
پے کرے علم و عمل، میری دانش میں نہیں ہے کوئی بھی ان کا بدل۔ فکر کی پرواز اونچی اور نگاہیں دور بین، فکر کی پرواز اونچی اور نگاہیں دور بین، ان کے جیسا ناظم اعلیٰ یہاں کوئی نہیں، ان کے جیسا ناظم اعلیٰ یہاں کوئی نہیں، کہ ان کے ہی دم سے شبستان ادب ہے پربہار، ان کے ہی دم سے گلستان ادب ہے پربہار، خدمت اہل ادب ہے ان کی ہستی کا شعار، ہے دعائے قلب غازی تا ابد زندہ رہیں۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ ہے دعائے قلب غازی تا ابد زندہ رہیں، ان کے اوصاف حمیدہ یوں ہی تابندہ رہیں۔ کے نام سے، جس کی وجہ سے ادب زندگی یا ادب معاشرہ دیپنہار ہے۔ ایک آواز نکلتی ہے کہ ہے دیپنہاریاں، یہ جو دکھ نکلوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یا دے رہے ہیں، ان کے نام دہو جگ کی قندیلیں لکھ دیں۔ آج شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کا 17واں برس ہے، مطلب سن بلوغت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ شعبہ اردو۔ 18واں برس میں کیا دھماکہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں۔ 17واں برس اور شعبہ اردو، اور اس یوم تاسیس کی اہمیت میں اور اس کے وقار میں اضافہ کچھ اس قدر ہو گیا ہے کہ اردو ادب کا جو محل ہے اور اس محل میں رہنے والے دو خوبصورت اور بڑے ہی معتبر شہزادے کو انہوں نے منظر کاظمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا۔ یہ جو ادب کے شہزادے ہیں، جن کا مقام اس ایوارڈ سے بہت اونچائی پر ہے، بہت بلندی پر ہے، لیکن اس ایوارڈ کو پروفیسر ارتضیٰ کریم اور دیپک بدکی صاحب کو دے کر کہیں نہ کہیں سورن ریکھا ندی کے کنارے بسے، آج بھی بسے ہیں کیونکہ رائٹر ختم نہیں ہوتا، منظر کاظمی کے نام کو ایک نیا اعتبار اور ان کی کہانیوں کو ایک نئی زندگی دی ہے کہ کہانی کار کی روح جو ہے وہ کہانیوں میں بسا کرتی ہے۔ فنکار کوئی بھی ہو وہ مرتا نہیں، وہ اپنی تحریروں میں زندہ رہتا ہے۔ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ جہاں پروفیسر ارتضیٰ کریم جو اپنے اندر ایک طرف علی اور دوسرے طرف کریم کی خصوصیات کو سمیٹنے کی کوشش میں ادب کی زندگی یا ادب کی پگڈنڈی پر سفر کر رہے ہیں، ان کی اتنی کتابیں ہیں کہ ہتھیلی کی انگلیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ شاید 8-9 چہرے بھی آپ لے آئیں گے تو یہ ان کی کتابوں کو گنتی کرنے کے لیے انگلیاں کم کرنے پڑتی ہیں۔ ان کی جو لفظوں کی کائنات ہے اس کو بہت قریب سے، بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں کہ محترم ارتضیٰ صاحب کا جس شہر سے تعلق ہے وہاں آج بھی مطلب گوتم اور ویشنو کی نگری سے جب شانتی کی جستجو میں ہمارے قدم وہاں لپٹ سے جاتے ہیں
تو بہت پیچھے کی طرف جب جاتے ہیں تو ارتضیٰ صاحب کا وہ چہرہ نظر آتا ہے، اور یہ آپ جو سنا رہے تھے ذکی صاحب، جو مختصر میں جو تعارف پیش کر رہے تھے، اور تھوڑا پیچھے کی طرف جو چھوٹتی ہوئی زندگی ہے جس کی طرف مڑ کر دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ ابھی جیسے ارتضیٰ بھائی کہتے تھے کچھ شرعی مسئلہ تھا تو بولے کہ جا رہے ہیں، ان کے اندر جو مزاح کا جو یہ ہے وہ آپ کو بہت کم ادبی شخصیتوں میں دکھائی دے گا۔ گیا میں جب تھے تو میں آج بھی مطلب ایک بار اور میں حیدرآباد میں بھول چکا ہوں کہ دو چہرہ ادب کا، ایک تو جوگندر پال صاحب کا، ایسا لگتا ہے کہ چاندنی میں جو بدر نہایا ہوا ہوتا ہے اور جو بال جو سفید، دیکھیے یہ زندگی کی اصلیت کو سمیٹ کر چلتے ہیں۔ دین کے در پر اگر وہ رہتے تو آج ان کی عمر کا اندازہ یا تو برگنڈی کلر سے ہوتا یا پھر کالے رنگ سے ہوتا، لیکن زندگی کی سچائی کو سمیٹ کر چلتے ہیں۔ کلام حیدری صاحب جب گیا شہر میں تھے تو ان کی شخصیت، میری اپنی ذاتی رائے، کلام حیدری صاحب کا جو انداز تھا وہ میں نے بھی قریب سے دیکھا، اور قمر رئیس صاحب کا کچھ نہ کچھ وہ انداز اور وہ جو مزاحیہ جو ان کی زندگی کا تھوڑا تھوڑا سا کچھ جملے جو بول جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کلام حیدری صاحب کی زبان سے نکلنے والے وہ انداز اور چہروں میں جو تھرکن ہوتی تھی اس کو میں محسوس کرتا ہوں۔ ارتضیٰ کریم صاحب کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، خواہ وہ قومی کونسل میں ڈائریکٹر کے عہدے پر رہے، بہت اہم کام کیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو روح عصر کو اپنے درون میں سمیٹے، ماضی کی سنہری روایتوں سے جڑتے ہوئے اس کی اثر نو دریافت کرتے ہیں۔ دیپک بدھ کے ساتھ ان کا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں برف کی دلہن گایا کرتی ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے نئی صدی کے لیے کہ اب جہاں ہم یہ فخر سے یا گرو سے کہتے ہیں کہ اردو دیپک بدھ کی زبان ہے، اردو نارنگ اور پال کی زبان ہے، ایسا چہرہ میرے خیال میں اب 5 سال کے بعد اردو میں ایسے افسانہ نگار اور ناقد دیپک بدھ کی جیسے نہیں دکھائی دیں گے، کیونکہ اب جو نسل ہے ہمارے گھروں سے اردو غائب ہو گئی ہے۔ اردو جو وملا میڈم بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں اردو اور ہندی دونوں جڑواں بہنیں اگل بغل میں، تو میڈم شروع سے یہ بات جو ہوئی، آپ لوگ کو ایک بار اور مبارکباد دے دوں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے بیچ میں اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر وملا جی، ہندوستان کی ایک ادبی بڑی شخصیت ارتضیٰ کریم صاحب جو دلی سے تشریف لائے ہیں، اور معزز مہمان ذکی طارق صاحب جو مشہور شاعر بھی ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے سبھی معزز حاضرین، جیسا بھی آفاق بھائی نے کہا کہ 17 سالوں کا جو سفر گزرا اس میں ہم لوگ بھی آتے رہے، عمران بھائی بھی، جی مصطفیٰ صاحب بھی، اور اپٹا کا بھی رول بہت رہا، شرما صاحبان ہمیشہ مجھے دکھائی دیے پروگراموں میں، اور اسلم جمشید پوری صاحب سے تعلق بھی ان کا رہا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ سفر جو یہاں تک آیا ہے اس میں یقیناً لیڈر اس میں اسلم جمشید پوری صاحب تھے، اور انہوں نے بڑی خوش لوبی سے اور پورے ادیبوں کو جمع کرتے رہے، اکثر پورے ہندوستان اور بین الاقوامی باہر سے بھی لوگوں کو بلاتے رہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور آج شعبہ اردو کا نام میں علی گڑھ جاتا ہوں تو وہاں بھی بہت عزت سے لیا جانے لگا، ورنہ اردو ڈپارٹمنٹ کہیں تھا نہیں۔
ابھی مجھے معلوم ہوا کہ جیسے میرٹھ یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ ایک زمانے میں بڑا اچھا تھا، اب سب ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہاں ابھی تک تقرر بھی نہیں ہوئے میرٹھ کالج میں. تو یہ میں تو آج ہی بات کروں گا ان کے سارے مینجمنٹ سے کہ یہ بہت ضروری تھا. اور وہاں بشیر بدر صاحب آئے، اس سے پہلے جیسے آپ پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں، ایم فل کرا رہے ہیں، اسی طرح سے اور بچوں کو یہاں سے فیض ہوتا رہے. اور اس کے راستے سے جیسے الٹا پروگرام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کل ضرورت ہے ایک وہ چیز بھی پھیلانے کی، نیشنل انٹیگریشن پڑھانے کی، اپنے قانون کو، آئین کو بتانے کے لیے. وہ آپ لوگ سہیوگ کریں، ساتھ دیں، اور اسی طرح یہ ڈپارٹمنٹ کے چلے. ساتھ میری گزارش ہے محترم دیپک گپتی صاحب سے، محترم دیپک گپتی صاحب سے میری گزارش ہے وہ تشریف لائیں. آپ ان کے بارے میں وبلا جناب پروفیسر اسلم جمشید پوری، ڈاکٹر معراج الدین احمد، ارتضیٰ کریم صاحب اور جناب خورشید حیات اور معزز حاضرین، مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ نے امسال 17ویں یوم تاسیس کے موقع پر مجھے ڈاکٹر منظر کاظمی ایوارڈ برائے فکشن سے نوازا ہے. ادبی خدمات کے حوالے سے یہ میرا پہلا ایوارڈ ہے، اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. میں ایوارڈ کمیٹی کا بیحد شکر گزار ہوں. اردو ادب میں افسانے اور ناول کا چلن 20ویں صدی کے آغاز یا اس سے تھوڑا سا پہلے شروع ہوا. صنف افسانہ نے بہت تیزی سے ارتقاء کی منزلیں طے کر لیں اور ایک ہی صدی میں دنیا کے بہترین ادب میں اپنی جگہ بنائی، جس کی مثالیں منٹو کے توبہ ٹیک سنگھ، پریم چند کے کفن، کرشن چندر کے انداتا اور سریندر پرکاش کے بجوکا سے ملتی ہیں. اس سفر میں کئی ادوار آئے اور اپنی چھاپ چھوڑ کر چلے گئے، مثلاً استوری، رومانی، حقیقت پسند، ترقی پسند، فرائیڈین، جدید دور ماڈرنزم اور مابعد جدید دور پوسٹ ماڈرنزم. البتہ سچ تو یہ ہے کہ ترقی پسند دور اردو فکشن کا سنہری دور رہا ہے، جس میں افسانوی ادب بام عروج پر پہنچ گیا. میرا ماننا ہے کہ ادب کی نشو و نما ایک پیڑ کی مانند ہوتی ہے جس کی جڑیں اپنی زمین، کلچر اور تہذیب میں پیوست رہتی ہیں، اور جوں پیڑ بڑھتا جاتا ہے وہ نئی نئی شاخیں نکالتا رہتا ہے اور پھول اور پھل دیتا ہے. تاہم اس کی نشو و نما کے لیے اس کی جڑوں کی اپنی زمین میں ہونا ضروری ہے، اور اردو ادب میں بھی ہمیشہ اپنی مٹی کی مہک رہی ہے. گو اس نے ارتقاء کے دوران مشرقی و مغربی ہر دو تہذیبوں سے اثرات قبول کیے ہیں. عصر حاضر میں اردو ادب ایسے دو راہے پر کھڑا ہے. فرصتی ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا اور دیگر سیاسی مسائل کے پیش نظر اردو پڑھنے والوں، خاص کر ادب پڑھنے والوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے. گو ترقی بورڈ اور اکادمیاں اس کے پھیلاؤ کے لیے کوشاں رہتی ہیں، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے. رسالے ایک روز نکلتے ہیں اور دوسرے روز بند ہو جاتے ہیں کہ انہیں قارئین کی سرپرستی نہیں ملتی. قلم کار حضرات آئے دن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں جن سے آپ اور میں سبھی بخوبی واقف ہیں. ادیبوں کی قسم پرسی موجودہ دور کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سنہری دور میں بھی یہ مسئلہ تھا جب کرشن چندر کی طوطی بولتا تھا. پریم چند، سدرشن اور اپیندر ناتھ اشک کو مالی وجوہات کی بنا پر ہندی ادب میں پناہ لینی پڑی. اس کے باوجود اردو ادب میں قلم کے مزدور نہ تھکے، نہ رکے اور نہ آہوزاری کی، بلکہ اب تک تندہی سے لکھتے رہے. آزادی کے بعد ہندوستان سبک روی سے ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا، مگر کچھ مسئلے ایسے ہیں جن پر قابو نہیں پایا جا سکا. مثلاً غربت، بے روزگاری، بڑھتی آبادی، مہنگائی اور بھوک مری. آج بھی غریب لاچار کسان کسی سوکھے کی چپیٹ میں آتا ہے اور کبھی سیلاب کی. موجودہ دور میں مہاجن اور ساہوکار تو نہیں ہے، مگر بینک کا قرضہ نہ چکانے کے لیے اسے خودکشی کرنی پڑتی ہے، جبکہ سرمایہ دار بینکوں کو کروڑوں کا چونا لگا کر بھاگ جاتے ہیں. دوسری جانب ترقی اور گلوبلائزیشن اپنے ساتھ کچھ نئی مصیبتیں لے کر وارد ہو گئی. گاؤں سے شہروں کی طرف انخلا، کنبوں کی پراگندگی، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، سماجی بھید بھاؤ، فرقہ وارانہ فسادات، طبقاتی استحصال، دہشت گردی، عدم تحفظ،
करप्शन और कुंभा परवरी चंद मिसालें हैं। उधर बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी जारहियत और यककुतबी दुनिया ने हलचल मचा रखी है। तरक्की के साथ साथ नफ्सियाती उलझनें भी बढ़ रही हैं। जिनसी बेरा रवि और इक़्तिदार का तनज़्ज़ुल हमारे दौर के सबसे बड़ा चैलेंज है। इन सब मसलों पर मौजूदा फिक्शन निगार अपने ख्यालात का इज़हार अपने अफसानों और नावलों में कर रहे हैं। अब तक मेरे 7 अफसानवी मजमूए, एक तहकीकी किताब और 7 तनकीदी मज़ामीन व तबसरों पर मबनी मजमूए शाया हो चुके हैं। इनके अलावा मेरी सवाने उम्री बउनवान लौहे हयात हाल ही में मंजर आम पर आ चुकी है। मज़ीद एक अफसानवी मजमूआ और एक मज़ामीन और तबसरों पर मबनी किताब ज़ेर इशाअत है। जहाँ तक मेरे अफसानों का सवाल है, मैंने तकरीबन 130 अफसाने कलमबंद किए हैं। इनमें जोग्राफियाई और मौज़ूआती तनव्वु मिलेगा। एक तरफ कश्मीर के हवाले से अफसाने मिलेंगे तो दूसरी तरफ शुमाल मशरक़ रियासतों मेघालय, अरुणाचल और त्रिपुरा के तनाजुर में रकम किए गए अफसाने मिलेंगे। शुमाल में दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर की कहानियाँ मिलेंगी तो जनूब में बेंगलुरु जैसे मॉडर्न मेट्रो के किस्से भी मिलेंगे। गर्ज मैंने जहाँ भी मुलाजमत की वहाँ के मुआशरा का मुशाहिदा करके अफसाने कलमबंद किए हैं। मेरी कहानियों के मौज़ूआत में भी बूकल मुनी मिलेगी। मेरे अफसाने आमतौर पर 3 ज़ुमरों में बांटे जा सकते हैं: कश्मीर से जुड़े अफसाने, नफ्सियाती व जिनसियाती अफसाने, समाजी व सियासी अफसाने। कश्मीर से मुतल्लक मेरे बहुत सारे अफसाने इस मसले पर मरकूज़ हैं जिस मसले से कश्मीरी अवाम गुजर रही है। इस जन्नत बेनज़ीर को सियासी कारस्तानियों ने दोज़ख बना दिया है। एक जानिब वो लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन की दहशतगर्दी और हिफाजती फ़ौज की कार्रवाइयों से जूझ रहे हैं, और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो 1990 में अपना घर बार छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। दोनों के मसाइल अलग अलग हैं और उनके समझने की बहुत ज़रूरत है। नफ्सियाती व जिनसियाती अफसाने में मैंने केस स्टडीज़ का मुशाहिदा करके तख्लीक किए हैं, इसलिए इनमें हक़ाइक़ का इतना ही अमल दखल है जितना तख़य्युल का। इसी तरह समाजी व सियासी अफसाने भी गहरे मुशाहिदे की देन है। समाजी और सियासी मसाइल पर कहीं कहीं मजहबी रंग भी चढ़ा हुआ है कि किस तरह मज़हब की आड़ में गरीब आवाम की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। मेरा सफ़र अभी जारी है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक सांस बाकी है तब तक कुछ न कुछ तख्लीक करता रहूं। आखिर में मैं प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी और शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने की दावत दी और अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बहुत शुक्रिया मोहतरम दीपक मुफ्ती साहब। अब मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा मोहतरम प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। माँ डॉक्टर विमला जी, जाहिर सी बात है कि इस स्टेज पर और इसके वहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में भी फंक्शन हुआ था, आपने किया था, तो हम लोगों ने कई बार इस मंच को शेयर किया हुआ है और आज खुशी हुई कि आप पर यह बुरा वक्त भी आ गया कि आप प्रो वाइस चांसलर हो गई। पता नहीं कब चार्ज लिया, 6 महीने। हाँ, तो कोई बुरा ठीक। तो मैं बुरा वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है उसको वही जानता है। मैं यूँ कहता हूँ कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बाहर वालों को लगता है कि साहब ये तो प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वहाँ जो अजाब होता है कि किन चीज़ों का नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा कि नहीं रखा, सबका हिसाब देना पड़ता है। तो बहरहाल फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे आशा है, ऐसी उम्मीद है कि जब जब किसी इदारे की, इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की, किसी संस्था की जिम्मेदारी किसी औरत के हाथ में आती है तो फिर वो संस्था बहुत तरक्की करती है, ऐसे मुझे इसके लिए मुबारकबाद। और फिर मैं एक तरह का आभार प्रकट करता हूँ उर्दू में और शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदी में असलम जमशेदपुरी साहब का कि पता नहीं इनको कौन सी तहरीर या कौन सी अदा
पसंद आई कि इस अवार्ड के लिए मुझे इन्होंने मुंतखब किया है। लेकिन असलम साहब के रुसवा करने का अपना एक अंदाज है। जब वो रुसवा करते हैं तो भरी महफिल में बड़े सलीके से करते हैं। अभी आपने सुना कि शादाब साहिबा ने ऐसी तहरीर पढ़ी कि मैं भी सोचता रहा कि साहब देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने अल्फाज लाए और ये सब कुछ ये है। मैं बराह रास्त शुरू हो गया। मैंने न तो दीपक बुत्की साहब को मुखातिब किया, न उनका नाम लिया, न ज़की तारिक साहब को आवाज़ दी, न सामने बैठे हुए लोगों से कहा कि आप फ़लाँ साहब बैठे हैं, फ़लाँ साहब बैठे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि यहाँ मैं किसका नाम पुकारूँ और किसका नाम न लूँ। यहाँ तो जो है वो अपनी जगह ही आला है और अरफा है। और तो ये सब मोहतरम है, चाहे वो ई कदर हो या आ कदर हो, सब मोहतरम है। और एक ऐसी महफिल जिसमें दीपक भी रोशन हो और खुर्शीद भी हो मौजूद, ऐसी महफिल को मेराज क्यों ना नसीब हो। और ऐसी महफिल में जहाँ ऐसे सामीन मोतबर, जो सामीन हमारे वो बैठे हुए, स्टूडेंट्स बैठी हैं, इनके सामने इजहार ख्याल किया भी जाए तो क्या किया जाए। फिर एक ऐसे मौके पर जब आप उसमें ख़ुद इन्वॉल्व हो, शामिल हो, कि आपको किसी तौर इनाम दिया गया हो, तो उसमें ज़रा सा कुछ ज़्यादा बोलना जो है मुनासिब भी नहीं होगा। सिवाय इसके कि देखते देखते वक्त यूँ गुज़र गया, ऐसे लगता है कि 17 साल नहीं 17 दिन बीते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ बातें हम ऐसी करते हैं, दुश्मनी में कर जाते हैं, इंतकाम लेने की गर्ज से करते हैं, लेकिन वो फ़ायदेमंद हो जाती है। दिल्ली वालों ने बड़े सोच समझ कर बहुत इंतकामान ढेला जाए, कहाँ ढेला जाए, कहाँ दूर कैसे कर दिया जाए दिल्ली से, बड़ी साजिशें हुई, बड़ी मीटिंगें हुई कि साहब इनको दूर कैसे किया। जो बड़ा सहाफ़ी भी है रहे ना ये, और बहुत बेबाक रहे, और बड़े तो भिड़ जाना, और वरना उस वक्त तो बड़े लोगों ने तय किया कि साहब इनको क्या किया जाए, कैसे ठिकाना लगाया जाए। तो ये इनको ये जगह मिली साहब, जो चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में डाल दो। अभी ने रोज़े अव्वल से पहले दिन से जो सिलसिला शुरू किया है, और ये इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, या इसलिए नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं मेरे, लेकिन ये मतलब एक ऐसा रोशन है, ये ऐसी हकीकत कि कोई भी इनका बदतरीन दुश्मन भी जो है वो यही कहेगा कि साहब इस वक्त जो मंजरनामा है, जैसा कि आपने भी कहा पाक साहब, कि इस वक्त जो मंजरनामा है उर्दू अदब का, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ शोबे उर्दू है, काम वहाँ सूरत हाल ये नहीं है जो आपके यहाँ है। लड़के भिड़ के इतने लेक्चर्स लाते हैं, इतने प्रोग्राम करते हैं, कोई ना कोई सिलसिला तो यहाँ आपके इस शोबे उर्दू में जारी और सारी रहता है। और सिर्फ उसकी वजह यह है कि असलम जमशेदपुरी साहब यहाँ सदर शोबे उर्दू हैं, प्रोफेसर भी हो गए, अब अच्छा हुआ ये। अब तसव्वुर फरमाइए कि वहाँ करीम सिटी कॉलेज में भी वो रहे, मेरी मुलाकात भी उनसे रही। एक डिबेट कंपटीशन था हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में, वो उसके जज भी हुआ करते थे। उन्होंने पहला इनाम भी दिया था उस ज़माने में, दोनों अवार्ड हम लोगों को मिला था, पहला इनाम वो भी और वो भी, दोनों। मंजर काज़मी के नाम से अवार्ड अनाउंस करना या फिर उसको साथ ले करके चलना, कहाँ क्या ज़रूरत है। अब ये नई दुनिया बसाते, नया खाता खोलते, ऐसे लोगों को तलाश करते जिनसे इनको 4 पैसे का फ़ायदा होता, मनसब का फ़ायदा होता। लेकिन एक इंसान जो होता है अंदर से, जिसके अंदर इस्तिकामत है, वफ़ादारी है, वफ़ाशारी है, दोस्ती को निभाने का जो एक सलीका है, वो असलम जमशेदपुरी साहब से सीखने का एक हौसला और हुनर भी चाहिए। मैं तो, मेरे अंदर तो है नहीं, मैं तो दुश्मन बनाने में बहुत माहिर हूँ।
لیکن یہ ایک وفاداری ہے کہ منظر کاظمی صاحب کو وہاں سے لے کر یہاں تک لانا اور پھر ہر سال ان کے نام سے ایوارڈ اناؤنس کرنا. یہ اور بھی دوسرے معاملات ہیں جو جس سے لگتا ہے کہ یہ آدمی وفادار ہے اور جس کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے اس کو نبھانے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے. اس اعتبار سے بھی میں اسلم جمشید پوری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ شعبے کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت چونکہ وہ پرو وائس چانسلر ہیں تو میری اپنی ایک عادت ہے کہ مالک کو جب دیکھ دیتا ہوں تو مالک سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال وہ مالک ہیں بلکہ مالکن ہے اس وقت تو, اور مالکن تو کچھ بھی دے سکتی ہے, کوئی دقت اس کو نہیں. مالک تو پھر بھی سنکوچ میں رہتا ہے کہ آپ اس شعبے کو 2-3 پرماننٹ فیکلٹی دے دیجئے, لیکچرر دے دیجئے تاکہ یہ بیچارے, آپ کو معلوم ہے کئی جگہ جا سکتے ہیں, یہ کئی جگہ ان کا اپائنٹمنٹ ہے اور میں وہ شاید پہلا شخص ہوں جو میں ان کو کہتا ہوں بالکل کہیں نہیں جانے دیں گے. پوچھ لیجئے آپ کہ اگر تم یہاں سے چلے گئے اسلم تو یہ شعبہ برباد ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ان سے کہ تم اگر چلے جاؤ گے یہ شعبہ برباد ہو جائے گا. کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ سامنے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی یہاں آپ جس طرح گل کھلا رہے ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے, جس طرح آپ ترقی دے رہے ہیں اردو ادب کو, زبان کو, اور آپ کوئی بھی فنکشن دیکھیے اس میں ہندی اردو کا تال میل بڑا رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ الگ الگ اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی اور اپنے نہیں, کسی نہ کسی طریقے سے اپنے احباب کو, یونیورسٹی کے لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. آج جو صورتحال ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو کام یہ چاہتے ہیں یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے. ہم لوگ بھی آتے ہیں, ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب کس طرح کام ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جو بات آپ سے میں کہہ سکتا تھا وہ یہی کہ ان کے ہاتھ تھوڑے سے مضبوط کر دیجئے تاکہ, حالانکہ جانتی ہیں خطرہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک اکیلا پروفیسر ہوتا ہے نا اردو میں تو ٹھیک چلتا ہے ڈپارٹمنٹ. جہاں 2-3 آ گئے وہاں پھر وہ اردو ہو جاتا ہے, پھر الف الگ, رے الگ, دال الگ, واو الگ. لیکن خیر ان کی جو تربیت ہے, یہ جس طرح سے کام کرتے ہیں, دیکھیے نا, اب ارشاد ثانوی ہے, ہمارا PhD کا اسٹوڈنٹ ہے, ایسے کتنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے تربیت کی ہے, بیٹھ کے سکھانا, پڑھانا, اس کو اردو کی طرف لانا, یہ بڑا کام ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ طالب علموں سے جس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں, سلوک کر رہے ہیں, طالب علم تھوڑا سا بھاگ رہے ہیں ہماری زبان کی طرف سے. اور یہ تو ان کا جو رویہ ہے ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے استاد تھے جس کا ذکر آیا ہے آپ کے بھی اس میں کہ بھائی خورشید ریاض صاحب, کلام حیدری صاحب کا ذکر آیا, اور ان کا کیا نام ہے, قمر رئیس صاحب کا, حسنین صاحب کا. لیکن ایک استاد جن سے ہم لوگوں نے سب بہت, غنی حیدر زکریا, وہ ایک کالج میں لیکچرر تھے, پتہ نہیں پروفیسر بھی شاید ہوئے یا نہیں ہوئے. بے تحاشا باصلاحیت آدمی, ایک دم ایکسٹمپور, آپ جو چاہے ان سے بول لیجئے, یہ کر لیجئے. ہم نے گالیاں انہی سے سیکھی ہیں, مطلب باقی لوگوں کو توفیق ہوئی نہیں, مطلب, لیکن ہاں وہ بہت اچھی گالیاں بکتے تھے. مطلب آپ بولو نا, ہاں بولو نا, ہے نا, ہاں بہت سلیقے سے. مطلب آپ اس میں, اچھا وہ غالب نے جو کہا نا کہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا, تو وہ ویسی والی گالیاں. باقی تو قمر رئیس صاحب تو جو آپ جانتے ہیں وہ تو ایک وزادار آدمی اور یہ وہ. لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے ایک استاد ہمارا وہ بھی تھا جس کا نام غنی حیدر, بہت باصلاحیت, اور انہوں نے بھی ہم لوگوں کی بڑی پرورش کی ہے, بڑی تربیت دی ہم لوگوں کو. ہم لوگ نہیں, اس کی نوبت نہیں آئے گی, اس کی نوبت نہیں آئے گی, میں جا رہا ہوں. نہیں میں جا رہا ہوں. تو میں خورشید یاد کی جیسے مجھے یاد آیا کہ یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہے, اور یہ زمانہ میں یہ تو یہ اب پتہ نہیں یہ کہانیوں کا اس کا کیا حال ہے. جدید تر کہانیاں جو ہو رہی تھیں اس وقت, ہے نا, جس میں آدمی پریشان تھا کہ کہانی ہے کیا, کہانی میں کچھ کہا بھی گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے, تو اس میں اور تجریدیت پیدا کر دیتے تھے غنی حیدر صاحب بڑے اس سے. تو یاد آ گئی اس وقت چیزیں, چونکہ بہرحال جو فیض ہمیں آج ہم لوگ جہاں بھی ہیں وہ اپنے استادوں کی وجہ سے ہی, اپنے کرم ہے. اور جو ہمارے طالب علم ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اپنے والدین کی بھی عزت کیجئے, احترام کیجئے, اور
اپنے استادوں کی بھی عزت کیجئے، اسی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں نا کلاس روم میں 100 بچے ہوتے ہیں، 100 میں 4-5 ہی آگے بڑھ جاتا ہے، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ اپنے ادب کی طرف سنجیدہ رہیے، اپنے استاد کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، سچی محبت. تو انشاءاللہ رحمان اس زبان میں بھی اور اس میدان میں بھی جس کو ہم لوگ بہت حقیر مانتے ہیں اردو، اس میں بھی بہت سے درجات ہیں جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.